اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے۔ قرآن کی تلاوت کرنا بھی ثواب کا کام، اور یاد رکھیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس کی تلاوت کرنا یہ کئی گنا ثواب میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنے کی بھی توفیق دے اور اسے سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم باقاعدہ ایک سورت مبارکہ کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتے ہوئے 24ویں پارے تک یہ پہنچا ہے، اور 24ویں پارے کے آخر میں ہی ایک سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ مبارکہ کا نام حامیم السجدہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام حامیم السجدہ اس لیے ہے، ایک تو ویسے ہی حامیم سے یہ شروع ہوئی ہے، اور یہ حروف مقطعات میں سے قرآن پاک کی کئی ایسی صورتیں جو حامیم سے شروع ہوئی ہیں، اور السجدہ اس میں چونکہ سجدہ تلاوت موجود ہے، اور ایک آیت سجدہ اس میں ہے جس کو تلاوت کرتے اور آدمی کو سجدہ کرنا ہوتا ہے، تو اس کی نسبت سے السجدہ اور حامیم یہ شروع آغاز اس سے ہوا، تو یوں حامیم السجدہ، تاکہ دیگر صورتوں سے ایک امتیاز ہو جائے اور پتہ چل جائے۔ یہ سورہ مبارکہ بیسک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی جسے مکی صورت کہا جاتا ہے، اور قرآن کی ایسی کئی صورتیں، بلکہ اکثریت صورتیں وہ مکی صورتیں ہیں، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اور جنہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں 86 صورتیں ہیں، اور 28 صورتیں یہ مدنی صورتیں ہیں جو کہ مدینہ منورہ میں یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ حامیم السجدہ میں 6 رکوع ہیں، اور اس کے اندر 54 آیات مبارکہ ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ فصلت بھی بیان کیا گیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ابتداء میں ہی تیسری آیت مبارکہ کے اندر باقاعدہ یہ کلمہ موجود ہے، تو اس مناسبت سے سورہ فصلت بھی نام اس کا بیان فرمایا گیا۔ ناظرین کرام، اس طرح جو قرآن مجید کی صورتوں کے نام ہیں ان کا بھی آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، کچھ نہ کچھ مناسبت ہے۔ وہ اسی سورہ مبارکہ میں جن کا ذکر ہوا تو انہی کے کسی نام پر وہ سورہ مبارکہ کا نام منتخب ہوا، تو اکثر صورتوں کا یہی آپس میں مناسبت وہ موجود ہے، اور وہ اس سورہ حامیم السجدہ میں بھی موجود ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معمولات ہوتے تھے، کہ یعنی روزانہ آپ جو تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو اس میں سورہ ملک اور سورہ حامیم السجدہ یہ بھی ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے پہلے نیند نہیں فرمایا کرتے تھے جب تک سورہ ملک اور سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت آپ نہیں فرما لیتے تھے، یعنی آپ سونے سے پہلے، آرام فرمانے سے پہلے آپ ان صورتوں کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے جو بکثرت مضامین ہیں اس کے اندر اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے حوالے سے، پھر مشرکین کو ان کے کئی اعتراضات، جو بے جا اعتراضات تھے، فضول اعتراضات، ان کے جوابات بھی دیے گئے۔ اسی سورہ مبارکہ میں بھی بکثرت آیات مبارکہ اسی حوالے سے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیں، قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تو اس بشریت کے حوالے سے بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر کلام کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء بشر تھے، انسان تھے، ایسا نہیں کہ وہ ملائکہ میں سے گئے یا کچھ اور جنس میں سے، نہیں، بلکہ آدمی تھے، انسان تھے۔ ہاں بشر تھے، مگر میرے اور آپ جیسے عام بشر نہیں تھے، عام انسان نہیں تھے، بلکہ اللہ پاک نے انہیں جو مقام اور مراتب عطا فرمائے ہیں
کہ دیگر جتنے بھی بڑے بڑے مرتبوں والے اولیاء کرام ہوں، غوث الاغواس ہوں، قطب الاقطاب ہوں، ائمہ ہوں، اوتاد ہوں، یعنی جو بڑے بڑے اولیاء کرام گئے، یاد رکھیں کوئی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کسی بھی نبی کے درجے تک وہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات بالکل طے شدہ۔ نبی کا درجہ تو بہت بلند گئے، ہم یہ کہیں گے کہ امت میں سے کوئی عام کتنے ہی اولیاء کرام، کتنے بڑے منصب والے وہ ایک طرف، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ادنا سے صحابی کی جو شان ہے وہ بڑے سے بڑے ولی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی ادنا نہیں ہے، سب شانوں والے، مگر ادنا سے صحابی کی جو شان ہے وہ بھی بڑے سے بڑے غوث کتب ان سے بڑھ کر گئے۔ تو جب صحابی کی یہ شان گئے تو صحابہ جتنے بھی شانوں والے گئے، ان صحابہ میں جو سب سے افضل ترین شانوں والے صحابہ خلفائے راشدین گئے، اور ان خلفائے راشدین میں سے جو افضل ترین صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی جن کا انبیاء کے بعد، یعنی مخلوق میں سے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اور افضلیت ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو یہ ان صحابہ میں بھی یہ ڈیٹیل اور تفصیل گئے، لیکن نبی کے برابر کوئی، غیر نبی کو نبی جیسا یا نبی سے معاذ اللہ افضل ماننا یہ کفر ہے۔ یہ نہیں کہ ان کی شان نبی جیسی ہے، نہیں، اور غیر نبی کو ان سے بالا تر ماننا معاذ اللہ کفر ہے یہ۔ اس لیے سب سے زیادہ شان وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی گئے، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی رسولوں کی شان زیادہ ہے، ان میں بھی اولو العزم رسولوں کی شان زیادہ ہے۔ اولو العزم رسولوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان زیادہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑھ کر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی شان ہے۔ تو قرآن نے بشر فرمایا ہے، مگر یہ عام بشر نہیں کہ جو میں اور آپ جیسے عام انسان بشر گئے۔ بشریت کا انکار کرنا یہ تو کفر ہے۔ یہ نہیں کوئی کہے کہ نبی بشر ہی نہیں تھے، انسان ہی نہیں تھے، آدمی نہیں تھے، یہ کفر ہے۔ بشریت ماننا یہ لازم ہے، لیکن ایسی ماننا کہ وہ عام انسان ہی تھے یہ بالکل غلط ہے۔ نہ یہ طریقہ کار قرآن کے مزاج کے مطابق ہے، نہ حدیث کے، نہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے۔ قرآن نے بھی جو ایک واضح فرق بیان کیا وہ ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بیان فرمایا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں، میری طرف یہ وحی بھیجی جاتی ہے کہ اے لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود وہ ایک ہی ہے، تو اسی کی طرف سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو، اور مشرکوں کے لیے خرابی ہے، مشرکین کے لیے یہ خرابی ہے۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ ان سے فرما دے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، اصل میں اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ اس میں تواضع ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے اے محبوب آپ اپنی زبان سے کہہ دیں کہ یہ لوگ اگر فرشتہ کوئی نازل کیا جاتا تو یہ کہتے کہ ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا، ہم اس فرشتے کی گفتگو سن نہیں سکتے، کلام کر نہیں سکتے۔ تو اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی نبیوں کو دنیا میں مبعوث کیا، بھیجا، وہ انسان ہی تھے، وہ انسان تھے، اور انہوں نے بھی اپنی بشریت کا اعلان ہی فرمایا۔ یہاں یہ فرما دیا گیا کہ ان سے کہہ دے کہ میں بھی انسان ہوں، یعنی کوئی فرشتہ نہیں ہوں، جنات میں سے نہیں، انسان ہوں، تمہاری بات سنتا ہوں، تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہوں، تم میری بات سنتے ہو اور اس کے باوجود تم اس ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ ہاں، عام انسان نہیں، فرق بیان کر دیا، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کیا وحی کی جاتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا خدا معبود وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ تو یہاں فرق ہو گیا کہ انسان ہو مگر عام نہیں، وحی آتی ہے، تو جو وحی آتی ہے وہی اللہ انہی پر جو اللہ کے
پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، تو وہ ایک ان کی یہ شان کو بھی ساتھ بیان فرما دیا۔ اور یہ جو حکم دیا نا، یہ کن کو کہا کہ کفار کو یہ کہو، مشرکین سے یہ کہہ دیں۔ صحابہ نے یہ رٹ نہیں لگائی، بشر 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 یہ رٹ لگائے، یہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے لسنا بمثلک، ہم میں سے کوئی بھی آپ کی طرح نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی پاک علیہ السلام صحابہ کی جماعت میں جب آئے تو فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے، یہ بتاؤ ذرا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین اور کفار کے پاس گئے تو فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی انسان ہوں، تم مجھ سے دور بھاگو نہیں یا کوئی اور ایسا عذر نہ کرو، آؤ تو صحیح، بات تو سنو۔ تو اس لیے یہاں بشریت بطور تواضع اور یہاں بشریت کا اظہار وہ ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ واضح طور پہ اعلان فرمائے، لیکن بشر 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 کی رٹ لگانا یہ مزاج نہ صحابہ کا رہا ہے، نہ یہ مزاج آج تک صحیح العقیدہ اہل اسلام کا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہیں، انسان ہی تھے، بشر تھے، مگر شانوں والے تھے۔ اگر ہم حضرات صحابہ سے لے کر آج تک کے وہ عربی قصیدے بھی اور وہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی کلمات بھی جو نبی پاک علیہ السلام کو نعتیں سناتے تھے، تو ان کے انداز یہی تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا نہ کوئی پہلے آیا نہ بعد میں آئے گا، نہ کسی ماں نے جنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، جیسے آپ ہیں وہ آپ ہی ہیں۔ تو ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کی یہی شانیں بیان کرتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ سورہ مبارکہ کے اندر ایک یہ مضمون تھا، میں نے کہا اس کو ڈسکس کریں، آگے مزید دیگر مضامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں ناظرین اکرام بڑی پیاری خوبصورت بشارت ہے۔ آدمی کبھی بیمار بھی ہوتا ہے، کبھی کچھ اور عارضے، کبھی سفر میں ہوتا ہے، تندرستی اور صحت میں رہتے ہوئے آدمی جو نیک عمل کرتا ہے، اب اگر بیمار ہوا یا سفر میں چلا گیا یا کچھ اور عارضہ ہوا، تو اس میں جو عمل اس کا منقطع ہوتا ہے اللہ پاک اسے اجر عطا فرماتا ہے، یعنی اسے اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ وہ بظاہر تو بیمار ہے، گھر پہ پڑا، اس کا اجر منقطع نہیں ہوتا، اجر اس کا چلتا رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، فرمایا بے شک ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بے انتہا ثواب ہے، بڑا ہی اجر ہے، بڑا ہی ثواب ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ ان بوڑھوں کے لیے، معذوروں کے لیے، ان محتاجوں کے لیے کہ جو اب اپنے بیماری یا بڑھاپا یا کسی اور عذر کے سبب وہ نیکیاں نہیں کر سکے، تو ان کا ثواب منقطع نہیں ہوتا، وہ چلتا ہی رہتا، چلتا ہی رہتا۔ آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے نا، اب مسجد میں وہ رکا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی اچھے اعمال باہر کرتا تھا تو جب تک یہ اعتکاف میں رہتا ہے ان نیکیوں کا بھی ثواب اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بیمار، کمزور، محتاج، بوڑھے، ضعیف گھر میں رک گئے، اللہ انہیں اجر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ عبادت کے اچھے راستے پر ہوتا ہے اور پھر بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ اس پر جو فرشتہ مقرر ہے نا اس سے فرماتا ہے اس کے اعمال سارے لکھتے رہو، سارے لکھتے رہو، سارے لکھو، اس کے اعمال لکھو یہاں تک کہ میں اسے شفا دے دوں یا اسے اپنے پاس بلا لوں۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ مومن کو اگر بیماری پر کتنا اجر ملتا ہے پتہ چل جائے تو وہ کہے گا بیماری ٹھیک ہے، بیمار رہوں، تو جو عمل یہ دن میں کرتا تھا یا رات میں کرتا تھا بس لکھتے رہو، اس کے لیے وہ سارے عمل لکھو، منقطع نہیں ہوگا۔ فرمایا اس کا اجر میرے ذمہ کرم پر، اس کا اجر میرے ذمہ کرم پر۔ تو ناظرین اکرام کبھی مجبوریوں کی وجہ سے آدمی جو اچھائیاں کرتا تھا اور اب کوئی ایسا عذر آ گیا، بیماری لائے، کوئی معذور ہوا، کچھ اور ہوا، یا سفر پر کہیں چلے گئے، تو مبارک کو ان کو جو نیکی والے کام کرتے ہیں اللہ ان کا اجر بڑھاتا رہتا ہے، یعنی اجر اللہ انہیں مسلسل عطا فرماتا ہے اور یہ ثواب ان کا بڑھتا رہتا ہے، اوورآل ثواب ان کا بڑھتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے مزید بڑھتے ہیں اور استقامت کے حوالے سے بھی اسی پارے کے اندر اور اسی حامیم السجدہ سورت کے اندر اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے گئے اور کہتے گئے تم نہ ڈرو، نہ غم کرو
اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی، یعنی ایمان اور ایمانیات کے تقاضے وہ پورے کرتے رہے، تو ایسوں کو فرشتے خوشخبریاں دیتے، نہ کو تم ڈرو، نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ یہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں، تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرتے ہو، جو تم مانگتے ہو۔ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے، یہ مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ہے، تم مہمان ہو، میزبانی فرمانے والا وہ رب العالمین ہے۔ ناظرین اکرام یاد رکھیں، استقامت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کچھ لوگ ایمان لائے اور پھر اسلام سے پھرے تو ان کے تو مذمتیں بیان کی گئیں، لیکن ان کی شانوں کو بیان کیا گیا جو ڈٹے رہے اسلام پر، استقامت کے ساتھ رہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے سوال نہ کروں، کسی اور سے نہ پوچھوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر اس اقرار پر ثابت، یعنی ایمان اور ایمان پر پھر ثابت رہنا، یعنی ایمانیات کے تقاضوں پر ثابت قدمی سے رہنا، یہ استقامت۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت عمر آپ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ امر و نہی، یعنی وہ احکامات جن پر عمل کرنا ہے اور وہ جن سے اپنے آپ کو بچانا ہے ان پر قائم رہے، اور لومڑی کی طرح ہیلا سازیاں کر کے راہ فرار اختیار نہ کرے، راہ فرار اختیار نہ کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ بندہ عمل میں اخلاص پیدا کرے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ بندہ فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ یہ چاروں خلفاء کے اقوال بھی استقامت کے حوالے سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نیک کاموں پر استقامت بھی عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ جو فرمایا گیا نا فرشتے اترتے ہیں، کب اترتے ہیں فرشتے؟ تو مختلف اقوال بیان کیے۔ ایک یہ بیان کیا کہ اس کی موت کا وقت ہوگا تو اسے فرشتے یہ خوشخبری عطا فرمائیں گے، تم نہ گھبراؤ نہ خوف کرو، تمہارے لیے جنت ہے، یہ اس وقت خوشخبری دیں گے۔ اور ایک یہ کہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت خوشخبری دیں گے۔ ایک یہ کہ قبر کے اندر بھی یہ خوشخبریاں دیں گے۔ اور یہ بھی اقوال بیان کیے گئے کہ دنیا میں بھی جو فرشتے اترتے گئے اور وہ مسلمانوں کی مختلف کاموں کے اندر مدد کرتے ہیں، کہیں حفاظت کرتے ہیں، کچھ اور انہیں برکات ان کی وجہ سے ملتی ہیں، تو فرشتے تو نازل ہوتے ہیں اور یہ انہیں خوشخبریاں بھی سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ فرشتوں کی خوشخبریاں ہیں ان خوش نصیبوں کے لیے کہ جو ایمان اور ایمان پر استقامت، یعنی دین پر استقامت ان کے تقاضے تمام تر پورے کرتے ہوئے جو اختیار کرتے ہیں، اللہ انہیں یہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں۔ کس کی بات کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے؟ تو فرمایا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازل ہو۔ جب حضور اسلام انہیں توحید اور اللہ کی طرف بلاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ شور کرتے تھے اور لوگوں کو قرآن سے روکتے تھے، تعلیم سے روکتے تھے۔ تو اللہ پاک نے آپ کے دل کو مزید جو تسلی اور اطمینان کے لیے، جو دل میں ایک آپ کو تکلیف پہنچی تھی، دل آزاری ہوئی کفار کی طرف سے، تو اللہ نے یہ تسلی دی اور فرمایا اس سے بڑھ کے اور کس کی بات اچھی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ تو یہ مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ایک قول یہ فرمایا گیا کہ اس سے مراد وہ کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سن کر ایمان لایا، اب وہ دوسروں کو دعوت دے رہا ہے، تو فرمایا گیا اس سے بڑھ کر اور کس کی بات اچھی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس آیت سے مراد وہ مؤذن مراد ہیں کہ جو اذان کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں،
تو فرمایا اس کی بات سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف اقوال اس آیت کے تحت بیان فرمائے گئے ہیں۔ یہاں مبلغین کے لیے بھی کہ جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، یاد رکھیں ان کے لیے بھی بڑی تسلی والے یہ احکامات بیان ہوئے گئے۔ اور تکلیفیں تو پہنچتی ہیں، اور اس راستے میں تکلیفیں زیادہ پہنچتی ہیں، اور بعض اوقات آدمی اپنی جو نیکی کی دعوت دی ہے اس پر بظاہر اثر نہیں ہوا تو اس لیے وہ زیادہ پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا جو کام ہے وہ پیغام پہنچاتے رہیں، لیکن اس کے تقاضے پورے کرتے رہیں، کیونکہ تبلیغ وہ مؤثر ہوتی ہے جو خود عمل کے ذریعے، ایک ایک قول کے ذریعے، ایک ایک عمل کے ذریعے جو تبلیغ پہنچتی ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اور بے عملی کے ساتھ اگر کسی کو اچھی بات بتانا اور خود کی بے عملی ہے تو پھر وہ اثر نہیں کرتی۔ تو تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ قرآنی نسخہ ہے۔ حدیثوں میں جو ترغیبات ہیں کہ وہ عمل کے ذریعے، کیونکہ عملی تبلیغ قولی تبلیغ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات آدمی کسی کا عمل دیکھ کر ساری زندگی کے لیے وہ شروع کر دیتا ہے، لیکن سن کر ضروری نہیں کہ ہر کوئی شروع کرے، تو اس لیے یہ انداز اپنانے چاہیے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تم عقل نہیں ہے کہ لوگوں کو کوئی کہے نیکی کی بات اور خود عمل نہ کریں۔ اس کی بھی مذمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور ہاں، کبھی کبھی تبلیغ میں سامنے سے بھی آدمی کو نقصانات پہنچاتے ہیں، کوئی اذیتیں پہنچاتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے، تو اب اس کا طریقہ صبر ہے، کیونکہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا جا سکتا، صبر کرنا ہوگا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ ترجمہ، فرمایا اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا جیسا گہرا دوست ہے، جیسا گہرا دوست۔ برائی کو برائی سے ہی اگر بدلا جائے گا تو پھر کام بگڑتے ہیں۔ آسانیاں اسی میں کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ، قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ایسا ہوگا تو جس کے درمیان دشمنی ہے اللہ انہیں بھی محبت میں تبدیل فرما دے گا۔ جو جانی دشمن ہے یا ایسا دشمن بن چکا ہے، مگر جب اس کی برائیوں کو اچھائی سے بدلیں گے تو پھر اس میں بھی دوستی اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ قرآن کا مزاج ہے، اور یہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو واقعی صبر کرنے والے ہیں، جنہیں اللہ کی طرف سے ایک عظیم حصہ عطا کیا گیا ہے۔ اس آیت پر اور بھی کافی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ حامیم السجدہ کا کچھ تعارف اور اس کا پس منظر اور کچھ اس کے مضامین پر آج ہم نے گفتگو کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔